اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان کو نافرمانی کے باعث تنگ دستی اور تکلیف کے ذریعے پکڑ لیا تاکہ وہ عجز و نیاز کے ساتھ گڑ گڑائیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پھر جب ان تک ہمارا عذاب آ پہنچا تو انہوں نے عاجزی و زاری کیوں نہ کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور شیطان نے ان کے لیے وہ گناہ آراستہ کر دکھائے تھے جو وہ کیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو فراموش کر دیا جو ان سے کی گئی تھی تو ہم نے انہیں اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے ان پر ہر چیز کی فراوانی کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کی لذتوں اور راحتوں سے خوب خوش ہو کر مدہوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھیں تو ہم نے اچانک انہیں عذاب میں پکڑ لیا تو اس وقت وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پس ظلم کرنے والی قوم کی جڑ کاٹ دی گئی اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ۔ ان سے فرما دیجئے کہ تم یہ تو بتاؤ، اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ایسا ہے جو یہ نعمتیں دوبارہ تمہارے پاس لے آئے۔ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون۔ دیکھیے ہم کس طرح گوں گوں آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ روح گردانی کیے جاتے ہیں۔
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون۔ آپ ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ تم مجھے بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آن پڑے تو کیا ظالم قوم کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، سورہ الانعام آج کا سبق آیت نمبر 48 سے شروع ہوگا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نے نہیں بھجوایا پیغمبروں کو الا مبشرین، مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ فمن آمن و اصلح، تو اب جو شخص ان کی دعوت پر جس نے یقین کر لیا اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے لیے ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے جھٹلائی میرے احکامات، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، تو ان کو عذاب پہنچے گا بسبب ان کی نافرمانیوں کے سبب۔ سامنے کرام، بڑی اہم آیت ہے اور ساری انسانیت کا اللہ تعالیٰ اس میں بیان کر رہا ہے کہ رسولوں کی آمد کا مقصد کیا ہے اور ان کی دعوت کو قبول کرنے یا اس کو رد کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ اول تو یہ ایک جملہ سامعین کرام کہ ہم نے نہ تو رسول کی کبھی باتیں سنی ہیں اس طریقے سے کہ رسول کی دعوت کیا ہے، اور پھر اس پہ یقین کرنا یا نہ کرنا وہ تو پھر دور کی بات ہے۔ ہم تو یعنی مسلمانوں کے گھر میں عام طور پہ ہم پیدا ہو رہے ہیں، اور ایک یعنی بچپن سے ہمیں کلمہ پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں کلمے کے معنی نہیں سمجھائے جاتے، اور جو سمجھانے والے ہیں، جو سمجھ والے ہیں، عام طور پہ تو سمجھ نہیں ہے۔ تو جب سمجھ نہیں ہے تو ایک آدمی خود ایک انسان کو خود سمجھ نہ ہو تو وہ دوسرے کو کیا سمجھائے گا؟ عام طور پہ سامعین کرام یہی ہو رہا ہے۔ وہ دوزخ میں کہیں گے نا کہ اپنے پیروکاروں کو کہ اگر ہم ہدایت پہ ہوتے تو ہم تمہیں بھی ہدایت سمجھا دیتے، لیکن ہم خود گمراہ تھے، تمہیں کیا ہدایت دیتے۔ بہرحال یہ ساری باتیں سوچ و سمجھ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، یہ تمام کائنات کا خالق جو ہے اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کی تخلیق کا مقصد انسان کی زندگی کا قیام ہے، اور انسان کی زندگی حقیقت میں صرف اتنی ہے کہ عالم ارواح میں جو روحیں موجود تھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلانا چاہا۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، بس میں نے مخلوق پیدا کی۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کا قرب، اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری ہے۔ یعنی یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تیاری کی جگہ ہے۔ آپ یعنی آخرت کیا ہے؟ آخرت میں یا تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے یا اس کی ناراضگی ہے، دو ہی جگہیں
تو یہ بات جو ہے اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے دنیا میں، یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں ہمارا مستقل قیام نہیں ہے، اس میں آ کے واپس بھی جانا ہے، جو آیا ہے اس کو جانا ہے، جو آیا ہے کیوں آیا ہے یہ سوال بھی اہم ہے۔ عام طور پہ یہ سوال بھی ہم نہیں کرتے، بلکہ دنیا ہی کو اپنا مستقبل سمجھ کے دنیا ہی کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم آئے ہیں آخرت میں اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے۔ ہم جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر جو کہ جنت ہے، اور جنت میں کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ظاہر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات و دیدار سب کچھ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کو ہدایت بھی دی، اور ہدایت دی رسولوں کے ذریعے۔ ہدایت اگرچہ اس کی ذاتی ذمہ داری تھی، لیکن یہ ذمہ داری اس نے رسولوں کے ذریعے پوری کی، اور رسول آئے، انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی، اور اللہ کی طرف دعوت کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی اس تک پہنچنے کا کہ اس کی بندگی اختیار کر لی جائے، زندگی اس کے مرضی کے مطابق گزاری جائے۔ تو تمام رسول جو ہیں وہ دعوت دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، داعین الی اللہ۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے یعنی دعوت دینے کے بعد خوشخبری دینے والے بھی ہیں، مبشرین۔ تمام رسول پھر دعوت دے کے خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہاری اللہ تعالیٰ سے ملاقات طے ہے، تم نے جانا ہے۔ یعنی اگر تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اللہ ہی کو اپنا زندگی کا مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیا، تو یہاں بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی رفاقت حاصل ہوگی ایک درجے میں، اور آخرت میں تو یعنی مکمل طور پہ، تقریباً مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کی گھر یعنی اس کی جنت میں تم رہو گے۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ بے شک متقی لوگ جو ہیں، سورہ قمر کی آیت ہے آخری، کہ متقی لوگ جو ہے جنتوں میں، نہروں میں ہوں گے، یعنی نہروں والی جنت میں ہوں گے۔ اور کہاں؟ عند فی مقعد صدق، وہ عزت والی بیٹھنے کی جگہ، عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں۔ تو یہ خوشخبری ہے، یعنی جن لوگوں نے رسول کی دعوت جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کو قبول کر لیا، یقین کر لیا، اور اس اللہ کی راہ پہ چلنے لگے، تو ان کو خوشخبری سنائی ہے۔ پھر اگر کسی نے رسول کی دعوت سے منہ موڑ لیا، اللہ کو اپنا مقصود نہ بنایا، محبوب نہ بنایا، مطلوب نہ بنایا، پھر ان کو ڈر یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے بھی، یعنی یہ ڈیوٹی بھی ہے کہ تم نے دیکھو اگر حق پر عمل نہیں کیا، اللہ کی طرف اللہ کو اپنا مقصود و مطلوب نہ بنایا، تو پھر تمہیں جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا، بھڑکتی ہوئی آگ۔ کلا انہا لظا۔ تو ما نرسل المرسلین، ہم نے نہیں بھجوایا رسولوں کو الا مبشرین و منذرین، لیکن خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ سب سے پہلے تو خوشخبری ہے، اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کو ڈر ہے، ڈر سنانا ہے، رسولوں کی ڈیوٹی ہے۔ فمن آمن و اصلح، پس جس نے رسول کی دعوت پر یقین کر لیا، اللہ پہ ایمان لے آیا، اللہ کو اپنا مطلوب و مقصود محبوب بنا لیا، وہ اصلح، اپنی اصلاح کر لی، یعنی نفس پرستی کو چھوڑ دیا، نفس پرستی کے راستے کو چھوڑ دیا، نفسانی خواہشات کو ترک کر دیا، اللہ کی مرضی کو اپنا لیا، زندگی اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے گزارنے لگا۔ یہ اصلاح کے تمام مطالب و مفاہیم ہیں۔ تو اب یہ کامیاب ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اب اس پہ نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے میرے احکامات کو جھٹلایا۔ جھٹلانے کا مطلب دو ہو سکتے ہیں سامعین کرام، ایک تو زبان سے جھٹلانا ہوتا ہے،
کہ ہم نہیں مانتے. دوسرا عملاً انکار ہے. انجام دونوں کا سیم ہے، ایک ہی ہے. یعنی کسی نے اگر اللہ کو اپنا مطلوب و مقصود نہ بنایا اور اللہ کے راستے پر نہ چلا. اللہ کے راستہ کیا ہے؟ وہ دین حق ہے، دین اسلام ہے. تو پھر یعنی زبان سے کسی نے اقرار تو کر لیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، لیکن عملاً اس نے دنیا کا کلمہ پڑھ لیا. میں گواہی دیتا ہوں کہ دنیا ہی میرا سب کچھ ہے، دنیا ہی مجھے مطلوب ہے، دنیا ہی میرا مقصود ہے، دنیا ہی میرا محبوب ہے مجھے. تو اس نے یہ دنیا کا کلمہ بہت سے لوگوں نے عملاً دنیا کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور زبان سے وہ کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ بھی تکذیب کرنے والے ہیں جو زبان سے کچھ اور عمل سے کچھ کہہ رہے ہیں. تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ یمسہم العذاب، ان کو عذاب ہوگا. بما کانوا یفسقون، بسبب ان کی نافرمانیوں کے. اس نے رسول کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی. اب اللہ تعالیٰ رسول کی زبان سے کہلوا رہے ہیں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یا میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں. ولا اعلم الغیب ولا اقول ان لکم انی ملک، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. نہیں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو پیروی کرتا ہوں کہ جو مجھے وہی ہو. یعنی میں نے سر جھکایا ہوا ہے، دوسرے الفاظ میں نے اپنا سر اللہ کے مرضی کے سامنے جھکایا ہوا ہے. میں اللہ کا ایک بندہ ہوں. خدائی یعنی اللہ تعالیٰ کی میں خدا نہیں ہوں، اور نہ خدا کے خزانے میری ملکیت میں ہیں، نہ میں غیب کلی غیب جانتا ہوں، اور نہ میں کوئی فرشتہ ہوں. میں تو بس پیروی کرتا ہوں جو مجھے وحی کی گئی ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصیر، آپ کہہ دیجئے، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ اندھا کون ہے سامعین کرام؟ جو آگے مستقبل ہے اس کو دیکھنے سے انکار کر دے. اب اس نے آنکھیں بند کر لی ہیں. اور بینا کون ہے؟ جو مستقبل کو دیکھ رہا ہے. ہمارا مستقبل سامعین کرام موت کے بعد جو زندگی ہے وہ ہمارا مستقبل ہے. جو دنیا ہے یہ ہمارا مستقبل نہیں ہے. اب جو آخرت کی زندگی جس کا مقصود ہے، مطلوب ہے، تو وہ تو بینا ہو گیا. جو جس نے آخرت سے رخ پھیر کے دنیا کی طرف کر لیا، یہ جو ہے یہ اندھا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا. تو یہ دونوں اشخاص برابر تو نہیں ہو سکتے. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور ڈراؤ ان لوگوں کو. بِهِ الَّذِينَ، انذر بِهِ الَّذِينَ، ڈراؤ ان لوگوں کو، یخافون جو ڈرتے ہیں، یحشروا الی ربہم جو رب کے روبرو حاضر کیے جائیں گے. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، ان کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اللہ کے سوا، نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا تاکہ وہ ڈر جائیں. تو ان کو نصیحت کرو. ولا تطرد الذین یدعون ربہم، اور ہرگز اپنی محفل سے نہ ہٹانا ان لوگوں کو. اللہ ولا تطرد، ان کو اپنی محفل سے نہ نکالنا ان لوگوں کو، یدعون ربہم جو پکارتے رہتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی صبح و شام، یریدون وجہ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ کا چہرہ. وجہ یعنی ذات الہی کے طالب ہے. سامعین کرام بڑی اہم آیت ہے، اور ایک تو اس لحاظ سے کہ اس میں
انسانیت کا جو مقصود ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم آئے ہیں یہاں اللہ کے لیے آئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف جانا ہے اور اللہ کے لیے آئے ہیں، اور اس کے دربار میں حاضری کی تیاری کی جگہ ہے سامعین اکرام۔ تو مومن جو ہے وہ تو ذات الہی کا طالب ہوتا ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا سوائے اللہ کی رضا کے، اس کو کچھ اس کا کوئی مطلوب نہیں ہوتا اللہ کی رضا کے علاوہ۔ تو ایسے لوگ، یہ سامعین اکرام شان نزول اس کا یہ ہے کہ مکے میں کچھ رؤسائے مکہ ایسے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ اپنی محفل سے ان غلاموں اور کمزور طبقے کو ہٹا دیں تو ہم آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھیں گے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہمارا شایع نشان نہیں ہے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایسا وہ تو حکیم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ہٹا ہی نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرفداری میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں ہٹانا ان لوگوں کو جو اپنے رب کو یعنی صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں غرق رہتے ہیں، اور چاہتے کیا ہیں؟ یریدون وجہ، ذات الہی کے طالب ہیں، اللہ کی ذات یعنی اس کی ملاقات کے لیے تیاری کر رہے ہیں، جبھی تو آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اللہ سے ملانے والے ہیں ان کو۔ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، ما علیک نہیں ہے آپ کے ذمے، من حسابہم ان کا کوئی حساب کچھ بھی، وما من حسابک اور نہ آپ کا حساب علیہم ان کے ذمے، من شیء کچھ بھی ان کے ذمے نہیں ہے۔ فتطردہم، اگر آپ نے ایسا کر لیا، اگر آپ نے اپنی مجلس سے ان کو یعنی بالفرض محال، فتکون من الظالمین، تو آپ ایسے لوگوں میں سے شامل ہو جائیں گے جو حق تلفی کرتے ہیں، تو آپ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالیے گا۔ وَكَذَلِكَ، اچھا سامعین اکرام یہاں اتنا پڑھ لیں پھر آگے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی۔ قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون۔ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون۔
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. سامعین کرام، آپ ترجمہ سنا دیجئے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین. میں نے نہیں بھجوایا رسولوں کو لیکن صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا. فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پس جو ایمان لے آیا اور اپنی اصلاح کر لی ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون. جن لوگوں نے جھٹلایا میرے احکامات کو ان کو پہنچے گا عذاب بسبب ان کی نافرمانی کے. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول لكم انی ملک. آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا تمہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں عالم الغیب ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحی الی. میں تو پیروی کرتا ہوں مگر صرف اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. قل هل یستوی الاعمی والبصیر. آپ کہہ دیجئے کہ کیا برابر ہیں اندھے اور بینا؟ افلا تتفکرون. اللہ، کیا تم سوچتے نہیں؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. آپ ڈر سنائیے، ڈرائیے اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں کہ ان کو اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے اور اللہ کے سوا ان کا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی شفیع، تاکہ وہ بچ جائیں. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اور آپ اپنی محفل سے ان لوگوں کو نہ نکالیے جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام اور چاہتے ہیں اس کی رضا، اس کی ذات. ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین. ان کا حساب آپ کے ذمے نہیں ہے، آپ کا حساب ان کے ذمے نہیں ہے. اگر آپ ان کو اپنی محفل سے نکالیں گے تو آپ حق تلفی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. سامعین اکرام، آج کے سبق کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. We sent the messengers only as bearers of good news and as warners. Those who believe and reform have nothing to fear, nor shall they grieve. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. But as for those who reject our revelations, torment will afflict them because of their defiance. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. Say, I do not say to you that I possess the treasuries of God, nor do I know the future, nor do I say to you that I am an angel. I only follow what is inspired to me. Say, are the blind and the seeing alike? Do you not think? وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. And warn with it those who fear to be gathered before their Lord. They have no protector or intercessor apart from him, perhaps they will grow in piety. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. And do not drive away those who call upon their Lord, morning and evening, seeking his attention. You are not accountable for them in any way, nor are they accountable for you in any way. If you drive them away, you would be one of the unjust. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت ختم ہوا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.